بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز و محترم ناظرین، آج میں آپ کے سامنے جو ڈسکس کرنے والا ہوں وہ نہایت اہم بات ہے، بالخصوص نوجوانوں کے لیے۔ نوجوانوں میں وہ ساری میری مائیں بہنیں بھی شامل ہیں اور میرے بھائی بھی شامل ہیں۔ اس دور میں کہ جب ہر بندہ سوشل میڈیا سے وابستہ ہے تو نہ چاہتے ہوئے بھی ہر بندہ مفتی، عالم، محدث، مفکر اور موٹیویشنل سپیکر، اور جن کو علی باتا صاحب کا بھی پتہ نہ ہو، وہ اپنے آپ کو بڑا عالم دین سمجھ کر اس نے پیش کر دیا ہے۔ اور اس کی تباہ کاریوں میں ہمارے نوجوان اکثر جو ہیں وہ ملوث ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہم نے کس کو سننا ہے، کس کو نہیں سننا، کس کی بات ماننی ہے، کس کی بات نہیں ماننی۔ حضرات محترم، میں آج آپ کے سامنے ایک چیز شیئر کرنے والا ہوں کہ آپ کا اگر دل کرتا ہے کہ آپ مذہبی طور پر کون سی کتابیں پڑھیں جن سے آپ کے عقائد بھی ٹھیک ہوں، آپ کے اعمال بھی ٹھیک ہوں، اور آپ کو وہ پڑھنے میں بھی بہت سارا مزہ آئے، آپ لطف محسوس کر سکیں کہ میں کوئی صحیح کتاب پڑھ رہا ہوں۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں قرآن مجید فرقان حمید اور اس کے ترجمہ اور اس کی تفاسیر کے حوالے سے کہ میرے نزدیک ہمارے نوجوان بیٹے بیٹیوں کو کون سی تفسیر پڑھنی چاہیے، قرآن مجید کا ترجمہ کون سا پڑھنا چاہیے۔ سب سے پہلے اگر صرف آپ نے ترجمہ پڑھنا ہے، کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ دنیا میں پڑھا جانے والا سب سے زیادہ ترجمہ، بہترین ترجمہ جو ہر طرح کی غلطیوں سے بھی پاک و منزہ ہے، میری مراد امام اہل سنت اشا امام احمد رضا رحمت اللہ تعالی علیہ کا شہرہ آفاق جو ترجمہ ہے، ترجمہ کنز الایمان، ترجمہ کنز الایمان کے نام سے آپ کوشش فرما کر، جس پر حاشیہ ہے خزائن العرفان کے حوالے سے، یعنی ترجمہ تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے کیا ہے، اور اس پر خزائن العرفان یعنی وہ حاشیہ ہے حضرت صدر الافاضل سید محمد نعیم الدین مراد آبادی رحمت اللہ علیہ کا۔ یہ ترجمہ کنز الایمان، آپ یہ لے کر پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو انشاءاللہ علم کے وہ موتی عطا فرمائے گا جو آپ کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہے۔ اس کے بعد آتے ہیں اس کی قرآن مجید فرقان حمید کی تفاسیر کی جانب۔ کون سی تفسیر پڑھنی چاہیے؟ اگر تو آپ بڑی لمبی کوئی تفسیر جاننا چاہتے ہیں جس میں مذاہب اربع کے بھی تمام مسائل شامل ہوں، بلکہ مذاہب اربع کے ساتھ ساتھ نت نئے جو معاملات پیش آتے ہیں وقت کی ضرورتوں کے عین مطابق، جو آپ تفسیر میں آپ کو بتانا چاہوں گا میرے نزدیک ہے وہ علامہ غلام رسول سعیدی رحمت اللہ تعالی علیہ کی یہ تفسیر تبیان القرآن، تقریباً 12-13 جلدوں میں یہ موجود ہے۔ نہایت ہی اچھے طریقے سے بڑی وسیع ترین اور مذاہب اربع، اس میں تمام ہر مسئلے پر امام احناف، امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ، امام شافعی، امام احمد بن حنبل اور امام مالک رحمت اللہ تعالی علیہ، اللہ تمام پر رحمت نازل فرمائے۔ تمام کے جو عقائد و نظریات ہیں ہر مسئلے میں آپ نے الگ الگ کر کے ان کو یکجا کر دیا ہے۔ اچھا، یہ بڑی لمبی تفسیر ہے، ممکن ہے اس کو پڑھ کر آپ تھک جائیں، آپ کو شاید سمجھ تھوڑی ہے۔ آپ مختصر مگر جامع، اچھے الفاظ، بہترین دل نشیں انداز ہے، مختصر اور جامع، بڑی مستند جو تفسیر ہے اور بڑے اچھے طریقے سے لکھے جانے والی۔ آپ دعوت اسلامی کے مکتبہ میں جائیں، وہاں صراط الجنان کے نام سے آپ اس تفسیر کو اپنے گھروں میں لائیں، اپنے بچیوں کو جہیز میں دیں، آپ اپنے بیٹوں کو، بچوں کو وہ تفسیر پڑھائیں۔ نہایت اچھے طریقے سے، بہترین اسلوب سے اس تفسیر کو لکھا گیا ہے، آپ خود پڑھیں۔ اچھا، آپ جاننا چاہتے ہیں، آپ خود پڑھیں، دوسروں کو تحفے میں دیں، پڑھائیں، انشاءاللہ آپ کے اعمال بھی ٹھیک ہو جائیں گے، آپ کے نظریات بھی ٹھیک ہو جائیں گے۔ اچھا، آپ جاننا چاہتے ہیں مسائل، وہ نماز کے مسائل ہوں، زکوٰۃ کے مسائل ہوں، لین دین کے معاملات ہوں، عشر کے معاملات ہوں، زراعت کے معاملات ہوں، یعنی جتنے بھی احکامات میں مسائل، جتنے بھی ہم جاننا چاہتے ہیں، مسائل کسی بھی طرح کے ہوں، اس کے لیے میں آپ کو چاہوں گا یہ جو تخریج شدہ ہے حضرت صدر الشریعہ بدر الطریقہ حضرت علامہ مولانا مفتی محمد امجد علی اعظمی رحمت اللہ تعالی علیہ، ان کی جو تخریج شدہ ہے، دعوت اسلامی نے جو تخریج کی ہے، یہ تخریج شدہ بہار شریعت لے کر اس کو پڑھ لیجیے، آپ کو انشاءاللہ بے شمار آپ کے علم میں اضافہ ہو جائے گا۔ میں اس کے بعد آ جاتا ہوں احادیث کی جانب کہ احادیث میں اگر آپ کو
बड़ा शौक है कि आपने बुखारी मुस्लिम को पढ़ना है, सहाय सित्ता को पढ़ना है, और इनमें जाहिर है पहले नंबर पे बुखारी मुस्लिम का ही नाम आता है। वैसे भी हमारे मुआशरे में बुखारी और मुस्लिम का नाम बड़ा है, तो जाहिर है उन्होंने काम ही ऐसा किया है। अल्लाह ताला उनके मरकदे अनवर पर, मज़ारे पर नूर पर मजीद करोड़ों अपनी रहमतें नाजिल फरमाए। हज़रत ज़िक्र, अगर आपने बुखारी शरीफ पढ़नी है तो मैं आपको फिर से रिकमेंड कर रहा हूं, बुखारी शरीफ पढ़ने के लिए आपने अल्लामा गुलाम रसूल सईदी रहमतुल्लाह अलैह की शरह नेमतुल बारी को उठा लीजिए। आप नेमतुल बारी को पढ़िए बुखारी शरीफ के हवाले से। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं भाई, तमाम कुतुब हदीस में हदीस किस लेवल की है, नासिख है, मनसूख है, ज़ईफ है, हसन है, किस दर्जे की हदीस है, इस पर अमल करना है कि नहीं करना, वो हर किसी के बस की बात नहीं, हर किसी को पता नहीं है। इसलिए आप शुरुआत लेकर पढ़ लेंगे तो आपका फायदा ये होगा, आपको पता चल जाएगा ये हदीस पर अमल करना है, इस पर नहीं करना। आपने बुखारी पढ़नी है तो ये नेमतुल बारी को लेकर पढ़ लें। आपने मुस्लिम शरीफ को पढ़ना है तो फिर भी मैं रिकमेंड कर रहा हूं, यही मुसन्नफ है जनाब मोहतरम मकाम अल्लामा गुलाम रसूल सईदी रहमतुल्लाह अलैह शरह सही मुस्लिम, ये लेकर अपने घरों में रखें, खुद पढ़ें, दोस्तों को तोहफे में दे। इंशाल्लाह इसमें भी आपने निहायत उसलूब के साथ काम किया है। अहदीस का आपको शौक है पढ़ने का, मैं आपको एक बड़ी मीठी जुबान से लिखी गई शरह और दिलनशी अंदाज में पढ़ते हैं तो दिल करता है कि पढ़ते चले जाएं। हर बंदा उसको पढ़कर खुशी महसूस करता है। इतने आसान अंदाज से मिशकात शरीफ की शरह की गई मिरातुल मनाजी, जी जी, हजरत हकीमुल उम्मत मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाह अलैह की किताब लिखी हुई शोहरा आफाक, ये मिरातुल मनाजी, इसका मुतालिया करें, यकीन करें हरफ हरफ दिल पे उतरता जाता है। हज़रत मोहतरम, ये वो चंद किताबें हैं जो मैं खुद मुताला में रखता हूं, और मैं जाहिर है उस हवाले से कि मुसलमान वो है जो अपने लिए पसंद करे, वो अपने मुसलमान भाई के लिए भी वही पसंद करना चाहिए। तो मैंने खुद इनको पसंद किया है, तो मैं चाहता हूं कि आप भी इन कुतब को खरीदिए और अपने घरों में रखें, इल्म हासिल करें, किताबें बांटें, किताबें तोहफे में दें, किताबें तोहफे में लें, इल्म आएगा, शऊर आएगा, अल्लाह अहले सुन्नत को फिर से उरूज अता फरमाएगा। सलातम व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूल।